یہ بتا میلاد کے معنی کیا ہے اور بدعت کے معنی کیا ہے؟ کہنے لگا بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ والد صاحب نے کہا تو اس زمانے میں تھا؟ کہنے لگا نہیں، ان کا تو سر سے پاؤں تک بدعت ہے، ان کو بدعت کے معنی بھی معلوم۔ علماء بیٹھے ہیں، میں معنی بتا کے جا رہا ہوں، ان سے کہنا ذرا تحقیق کر لیں۔ جس کا دین میں ثبوت نہ ہو، جس کا وہ نئی چیز جس کا دین میں ثبوت نہ ہو اس کو بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ علماء بیٹھے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اگر تم اس کے علاوہ کوئی تعریف کرتے ہو تو پھر آؤ، اور نہیں تو میرا ایک چیلنج، یہ میں نے ٹی وی پر بھی کیا ہوا ہے، بدعت کی ایک تعریف لکھو، اس کے نیچے دستخط کر دو کہ اس سے نہیں بدلیں گے، اگر اسی تعریف سے تمہیں بدعتی ثابت نہ کیا تو کوکب نورانی نہ کہنا۔ آؤ، 40 سال تو مجھے ہو گئے چیلنج کرتے ہوئے، اور میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا جس نے ماں کا دودھ پیا ہو آئے سامنے، جو ڈبے دا پیتا تھا میں نے کوئی پرواہ، یہ آ سکتے، تمہیں نہیں منانا نہ مناؤ، تم نبی کا میلاد نہیں منانا چاہتے نہ مناؤ، ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے، مگر ہم مناتے ہیں ہم کو غلط۔ سنیوں کا اعلان صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میلاد روک سکتے؟ آؤ، میلاد پر کچھ اعتراض کرتے ہیں، میں ان کے 2-3 اعتراض آپ کو سنا دوں اور اس کا جواب بھی دے دوں۔ کہتے ہیں جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس مہینے میں پیدا ہوئے، جس دن میں پیدا ہوئے، وہ سال، وہ مہینہ، وہ دن بڑا مبارک، مگر اب ہر سال تو حضور پیدا نہیں ہوتے، تم ہر سال کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا اچھا چلو تمہیں تمہارے منہ کا جواب دے دوں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ ہر سال شب قدر مناتے ہو؟ رمضان میں شب قدر مناتے ہو؟ کہنے کہ ہاں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی اس رات میں قرآن اترا۔ میں نے کہا کیا ہر سال اترتا ہے؟ ہر سال اترتا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا ایک شب قدر میں اترا، اس کو قدر والی رات بنا گیا۔ نبی بھی ایک بار پیدا ہوا، مگر جس رات دن میں پیدا ہوا اس کو قیامت تک کے لیے عید بنا گیا۔ یار تم اپنے گھر کی محفل کرتے ہو، سارا خرچہ پلے سے کرتے ہو، میلاد مناتے ہو تو دوستوں کو ساتھ ملا کے کرتے ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے یہ پلے سے کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا وہ گھر کی جو تقریب ہے وہ صرف میری ہے، نبی تو سب کا ہے، نبی تو میں سب کو ملا کے کرتا ہوں، کیونکہ نبی تو سب کا، پتر تھا میرا، پیو میرا، گھر والے میرے، مگر نبی ہاں جی۔ کہتے ہیں اسلام میں 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا یہ تیسری نہیں، یہ اسلام کی پہلی عید ہے۔ کہنے لگے کہاں ذکر ہے؟ میں نے کہا قرآن میں ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہاں ہے؟ سورہ المائدہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا
مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، عید کا لفظ قرآن سے سنا رہا ہوں، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اے اللہ ہمارے رب، آسمان یعنی بلندی سے، اونچائی سے ہم پر مائدہ، مائدہ پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان، ایسا دسترخوان جس پر پکے پکائے بنے ہوئے کھانے تیار موجود ہوں، تو جس دن وہ مائدہ اترے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کر کے بتا دیا جس دن نعمت نازل ہو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ جڑا والے کے مسلمانوں، اپنے ایمان سے مجھے بتانا، پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان بڑی نعمت ہے یا میرا نبی بڑی نعمت ہے؟ اونچی کہیے۔ ہمارا نبی، اگر نبی نہ ہوتے، حضرت عیسیٰ نہ ہوتے، نہ وہ دعا کرتے، نہ مائدہ اترتا، تو نعمت کے نزول کا دن عید کا دن ہوتا ہے۔ قرآن سے پتا چل گیا اور قرآن نے بتا دیا نبی وہ نعمت جس کو بھیج کر اللہ احسان جتا رہا ہے، تو ان کے آنے کا دن صرف عید کا دن نہیں، سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ یہ عید مناتے جب مناتے نہیں تو ان کو خوشی نہیں ہوتی۔ اور سنی کیا کرتے ہیں، ادھر ربیع الاول کا چاند نکلتا ہے، جھنڈے لے کے جھومنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ مل کے کہہ لیجئے عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، اور نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے۔ نعرہ صلی اللہ کا مطلب ہر کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ۔ البدایہ والنہایہ عربی نام ہے کتاب کا، اردو ترجمہ ہو چکا، بازار میں ملتا ہے، انٹرنیٹ پر عربی کتاب موجود۔ لکھنے والے علامہ ابن کثیر، جن کو یہ اپنا بہت بڑا امام مانتے ہیں، اس کتاب میں لکھا جس روز نبی پاک پیدا ہوئے فرشتے خوشیاں کر رہے تھے، حوریں خوشیاں منا رہی تھی، نہیں پرندے اور جانور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، مگر ایک کھڑا رو رہا تھا۔ ایک کھڑا کون؟ پہچان گئے آپ؟ ابلیس، شیطان، اس کو خوشی اس دن وہ رو رہا تھا، آج اس کے چیلے رو رہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان کیا پیارا شعر بتا گئے، فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبی پاک کی آمد کی خوشی وہی منائے گا جو خوش ہوگا، جو ذرا ایک مرتبہ سب مل کے جواب دے دو، خوشی وہی منائے گا جو خوش ہوگا۔ تو خوش ہونے والے مناتے ہیں، سارا سال مناتے ہیں، اور جن کو خوشی نہیں ہے وہ مناتے نہیں، نہ انہوں نے منانا ہے
وہ کہتے ہیں یار تم نماز تو پڑھتے نہیں ہو، روزہ تو رکھتے نہیں ہو، سارا دن ادھر ادھر کرتے ہو، سال کے بعد میلاد منا لیتے ہو، تو میلاد منانے کا کیا فائدہ؟ تو نماز پڑھنی ہے، مسلمان کو نماز پڑھنی اونچی گئی ہے، روزہ رکھنا، جو حکم ہے وہ ماننا، مگر یہ کہنا کہ میلاد منانے کا فائدہ نہیں، تو آؤ میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بخاری شریف میں حدیث موجود، حدیث کا نمبر 5101، انٹرنیٹ پہ جا کے ڈھونڈ لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، ابو لہب جو رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اس کی لونڈی خادمہ کنیز سلیب جس کا نام تھا سویبہ، اس نے آ کر خوشخبری دی ابو لہب کو، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بہت خوبصورت بیٹا ہوا ہے۔ اس کا تھا وہ بھتیجا، اس کو خوشی ہوئی، ابو لہب کو خوشی اونچی گئی ہے، بھتیجے کی خوشی، اتنا خوش ہوا کہ اپنی یہ انگلی اس کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا۔ آپ کو بھی کوئی خوشخبری سنائے، مٹھائی کے پیسے تو دو گے نا؟ وہ سردار تھا، اس نے انگلی کا اشارہ کر کے آزاد کر دیا۔ ارے سنو جڑا والے والوں، سنو، جو صرف خوشخبری سنائے آزادی مل جائے، تو جو میلاد منائے اس کو جہنم سے آزادی نہیں ملے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی ظاہری عمر شریف میں جب اعلان نبوت فرمایا، نبی وہ کب سے ہے، یہ کب جب تب کے لفظ نہیں تھے، میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ لیکن جب اعلان نبوت فرمایا، یہی ابو لہب، آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ ایندھن کہا گیا، کفر کی حالت میں مرا، جب یہ مر گیا، بخاری میں حدیث موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا ہر وقت عذاب میں ہوں، کاش ان پر ایمان لے آتا اور اس عذاب سے بچ جاتا، مگر اے بھائی جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ گھڑی آتی ہے جبکہ سویبہ نے ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی اور میں نے خوش ہو کر اپنی اس انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کیا تھا، ہر پیر کو میری اس انگلی سے مجھے پانی پلایا جاتا ہے، چشمہ جاری ہوتا ہے، میں اس کو منہ میں رکھ کے چوستا ہوں، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ حدیث ختم ہو گئی۔ شارحین فرماتے ہیں ابو لہب کافر، ہم مسلمان، وہ چچا، ہم امتی، اس نے بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی، ہم اللہ کا حبیب سمجھ کر مناتے ہیں، اس نے ایک بار منائی، ہم بار بار مناتے ہیں۔ وہ آقا جو میلاد منانے پر ایک کافر کو، ہر پیر کو نواز رہا ہے، اپنے غلام کو کتنا نوازے گا؟ دوستا را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظر داری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت سے میلاد منانے والا خالی نہیں رہے گا، خالی نہیں رہے گا۔ یاد رکھنا یہ میلاد منانا غلط نہیں۔ اللہ فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ملے تو خوشیاں مناؤ۔ کیا مناؤ؟ اونچی گئی ہے، خوشیاں مناؤ۔ اللہ فرما رہا خوشیاں مناؤ، اور یہ کہتے ہیں بدعت ہے، تو ان کی مانے یا اللہ کی مانے؟ جواب دیجئے گا۔ اونچی گئی ہے تو ہم مناتے ہیں، مناتے آئے ہیں، انشاءاللہ مناتے۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ ہے،
کون سی تاریخ ہے؟ وفات کی۔ پرانے لوگوں میں 12 وفات کا مہینہ کہا جاتا ہے، تو یہ تو وفات کی تاریخ ایک سنی کو پکڑتے ہیں، بولے والے سنی کو۔ اور جس دن حضرت فاطمہ کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، صحابہ غم کے مارے دیواروں سے سر مار رہے تھے، رو رہے تھے، تم اس دن چراغاں کر رہے ہو، میلاد منا رہے ہو، خوشیاں کر رہے ہو، تو تمہیں نبی کی وفات کی خوشی؟ وہ عام سنی گھبرا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ آؤ اس کا جواب دے دوں۔ میرے نبی کی وفات کی تاریخ 12 نہیں ہے، وفات کی تاریخ 12 اونچی کہیے اور اونچی۔ تحقیق پڑھنی ہو، میری پوری کتاب اسلام کی پہلی عید اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، انٹرنیٹ پر بھی میرے نام کا ویب پیج ہے koukabnurani.com، اس پر موجود، ورنہ ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور سے چھپی ہوئی لے کے پڑھ لو۔ یہ وہ کتاب ہے جو میلاد شریف پر اعتراضات کے جواب میں نے لکھی، اور جس دن پوری کی اس دن سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، میری محنت قبول ہو گئی، میری بخشش کا سامان ہو گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، یہ کہتے ہیں تم نبی کی وفات کا جشن مناتے ہو، تو میں اس کا جو جواب دینے لگا ہوں سنیو، ذرا دھیان سے سن لینا۔ وفات کا جشن یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے، جن کے، میرا نبی تو زندہ، میرا نبی، میرا نبی، جو مانتا ہے وہ کہے، دوسرا چپ رہے، اور تم دائیں بائیں دیکھ لینا چپ کون ہے۔ میرا نبی زندہ۔ توجہ، میں ایک بات اور کرنے لگا ہوں۔ توجہ، 2 منٹ کے لیے آپ کو مفتی بنا رہا ہوں۔ کتنی دیر کے لیے؟ تیسرے منٹ میں آپ مفتی نہیں ہوں گے، کہیں صبح یہ نہ کہہ دینا رات کو ہم سب کو مفتی بنا دیا ہے۔ سوال میں کروں گا، فتویٰ آپ نے دینا۔ توجہ، سوال سنیں۔ آپ نے نماز جنازہ کبھی نہ کبھی تو پڑھی ہوگی۔ نماز جنازہ میں میت آگے ہوتی ہے اور زندہ اونچی، میت پیچھے رکھ دو، زندہ آگے کھڑے کر دو، نماز ہو جائے گی۔ کتنے اچھے مفتی ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا دیکھ کر جواب دیں گے، پوچھ کے بتائیں گے، فوراً جواب دیا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ باب مفتی، بہت شکریہ۔ لیکن اپنا فتویٰ بدل تو نہیں ہوگا، ادھر کی ہوا چلی ادھر کا فتویٰ، ادھر کی ہوا چلی تو ہوتا ہے نا ایسا۔ سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے، سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے، مفتی یہ بھی ہیں مگر مفت کے کھانے والے۔ سمجھ گئے؟ اب مفت مفتی نے ہوا دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک مفتی نے ایک دن فتویٰ دیا، اخبار میں چھپا ہوا میرے پاس ہے، جو عورت کو ووٹ دے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ 2 مہینے بعد اسی عورت کا بستہ پکڑ کے چل رہا۔ مذاق ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ خود جشن منا لیں جائز، اپنی بلڈنگ کا منا لیں، مدرسے کا منا لیں، مفتی کا منا لیں، جائز۔ نبی کا جشن مناؤ تو ان کو مرچیں لگتی ہیں، مرچیں۔ یہ جو آپ نے لگائی ہوئی ہیں ان کو کیا کہتے ہو؟ مرچیں۔ وہ پوچھتے ہیں تم کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں لگتی ہے۔ میں نے کسی کا نام لیا، پوری تقریر میں دور دور تک کہیں کسی کا نام اونچی کہہ دو۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟
ہم سے کہا نا مجھے چھیڑو نہیں ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ سنو، آپ سب نے بتا دیا، میت پیچھے ہو زندہ آگے ہو تو نماز، کیونکہ مردوں کی امامت ہوتی اونچی زور سے۔ اب میں آپ کو ایک نماز کا نقشہ دکھا رہا ہوں۔ معراج کی رات مسجد اقصی میں میرے نبی آگے امام بن کر کھڑے ہیں، پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے۔ اور ابھی آپ سب نے کہا مردوں کی امامت ہوتی، ابھی فتویٰ دیا ہے نا، نبی نے ان سب کی نماز پڑھا کر بتا دی یہ سارے زندہ۔ اللہ کے نبی مرتے اور جن کے مقتدی زندہ ہیں ان کا امام بھی زندہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ کے معنی اللہ کی قسم، 2 مرتبہ قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں، کیا مطلب کسی شک شبے کی گنجائش؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور آپ ہماری نگاہوں سے چھپ گئے ہیں، اللہ کی قسم زندہ ہے۔ تو مرنے کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے میرا نبی۔ اچھا، نبی پاک کی وفات کی تاریخ 12 نہیں ہے، 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ اونچی۔ میں کتابوں کے حوالے دے دیتا ہوں، آپ شاید اس طرح نہیں مانیں گے، اور کتابیں بھی ان کی، اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، ان کی، تاکہ اعتراض کی جرت۔ پہلی کتاب نشر الطیب، لکھنے والے جناب اشرف علی تھانوی، تھانہ بھون کے سب سے بڑے مفتی، انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ نبی پاک کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول۔ ایک کتاب تھانوی صاحب فتاوی امدادیہ، اس میں بھی لکھتے ہیں نبی پاک کی وفات کی تاریخ 12 اونچی اونچی۔ نہیں کمال کیا انہوں نے، جدول بنائی کہ آخری جو حج کیا حضور نے 9 تاریخ عرفات میں جمعہ کے دن آئی تھی، اس کے بعد ربیع الاول میں آنا ہے، پیر کے دن وفات ہوئی، حدیث سے ثابت ہے۔ تو سارے مہینے ذی الحج سے لے کر ربیع الاول تک 30 کے گنو، 29 کے گنو، سارے 29 کے گن لو، 2 29 کے، 2 30 کے، کسی طرح پیر کے دن 12 تاریخ آتی۔ تمہارے بڑے لکھ رہے ہیں، اب تو مان لو۔ چلیں جی، مقالات رسول رحمت، ابوالکلام آزاد، نہرو کا یار تھا بڑا، تحریک ہندوستان میں اس نے ہندوؤں کا ساتھ دیا نا، پاکستان کی مخالفت کی، اس کی کتاب ہے مقالات رسول رحمت، اس نے بھی 4 صفوں میں جواب دیا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی اونچی گئی ہے۔ آپ کے پنجاب کالج، پنجاب یونیورسٹی نے دائرہ معارف اسلامیہ جو انسائکلوپیڈیا تیار کیا، جس میں ڈاکٹر عبید اللہ پیرس والے بھی شامل، انہوں نے بھی لکھا 12 تاریخ وفات کی نہیں۔ تفسیر مظہری، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ہم تو ان کو مانتے ہیں، یہ ان کو بیہقی وقت کہتے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ 12 تاریخ وفات کی اونچی۔ میں اتنی کتابوں کے حوالے تمہارے گھر سے دے دیے ہیں، تو تمہارے گھر والے لکھ رہے ہیں 12 تاریخ وفات کی۔ کہتے ہیں جی اصل میں حضور کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ تو میں نے کہا لڑتے کیوں ہو، ہم 12 کو مناتے ہیں، تم 9 کو منا لو۔ ہم 12 کو مناتے ہیں، تم۔ اچھا دوسرا جواب سن لو، مجھے لکھ کے دے دو اگر ہم 9 کو منائیں گے تو فتویٰ نہیں لگاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو ہم 12 کو نہ منائیں، 9 کو منائیں، تو فتویٰ لکھ کے دے دو کہ 9 کو منائیں گے تو اعتراض
نہیں لکھو نا، اگر تاریخ کا شبہ ڈال کے روکنا چاہتے ہو تو ہم رکنے والے، ہمارا اعلان سن لو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ان کو میلاد کا غم لے جائے اور ہم انشاءاللہ میلاد مناتے مناتے حضور کی برکت سے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سنائی دے رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا صحابہ کی سنت۔ بہت کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا؟ بڑا اعتراض سمجھ کے پیش کرتے ہیں جیسے ہم نے ایٹم بم چھوڑ دیا۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ اہل سنت پر اللہ کا خاص فضل ہے۔ ان کے ذہن میں اعتراض بعد میں آتا ہوگا، اللہ ہمیں جواب پہلے سکھا دیتا۔ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا، کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ حضرت ابو بکر کی زندگی میں اتنی مرتبہ، حضرت عمر کی زندگی میں اتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، فلانے کی زندگی میں اتنی مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا، تم کیوں مناتے ہو؟ میرا نام کوكب نورانی اکاڑوی، میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ علیہ۔ کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، بھاگنے والا نہیں۔ ذمہ داری سے تمہیں ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کیا صحابہ نے منایا، میرا جواب سن لیں۔ تم مجھے کسی کاغذ پر لکھ کر دو جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ کرنا جائز نہیں، یہ لکھ کر دو۔ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ کرنا جائز نہیں، یہ لکھ کر دو، اپنے مفتیوں کے دستخط کروا کے دو، پھر میرے پاس آؤ۔ مرتے مر جاؤ گے یہ نہیں لکھو گے، کیوں؟ یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی قانون۔ ورنہ میں بتاتا ہوں کتنے کام تم کرتے ہو جو صحابہ نے نہیں کیے۔ حج کے سوا کوئی سالانہ اجتماع صحابہ نے کیا؟ میرا سوال ہے، حج کے سوا کوئی سالانہ اجتماع صحابہ نے کیا؟ تم کیوں کرتے ہو؟ کیا صحابہ اس طرح بسترے لوٹے اٹھا کر گلی گلی پھرے؟ تم کیوں پھرتے ہو؟ کیا صحابہ نے اس طرح مدرسے بنائے؟ ان میں پیریڈ تھے، یہ حدیث کا پیریڈ، یہ تفسیر کا پیریڈ، یہ فقہ کا پیریڈ۔ کیا صحابہ کے زمانے میں قرآن رنگین کاغذوں پر چھپا ہوا تھا؟ اس پہ زیر زبریں تھی، اس میں رکوع لگے ہوئے تھے، ان میں حاشیے اور ترجمے لکھے ہوئے تھے؟ میں نے اس طرح کے 3000 سوال لکھے ہوئے ہیں، اگر ہمت ہے تو پھر جواب دو۔ یہ سارے کام صحابہ نے نہیں کیے، بینر نہیں لگائے، دستار بندی کے جلسے نہیں کیے، سندیں اس طرح نہیں بانٹی۔ تم سب کر لو، دین سمجھ کر کر لو، تمہارے عقیدے میں فرق نہ آئے۔ میں نبی کا میلاد مناؤں تو چڑھتے ہو؟ تمہیں نبی سے محبت؟ آؤ 2 حدیثیں سنا رہا ہوں، صحابہ نے میلاد منایا۔ کتنی اونچی؟ صرف 2 سنا رہا ہوں، ابھی ساری سنا دوں گا تو جڑا والے پھر کب بلائیں گے؟ 2 سن لو، کتاب کا نام بھی لکھ لو جہاں سے سنا رہا ہوں، اصل کتاب کا نام نہیں، ان کی کتاب کا نام بتاؤں گا۔ اس کتاب کا نام ہے الدر المنظم، لکھنے والے شیخ الدلائل مولانا شاہ عبدالحق محدث الہٰبادی، جو حاجی امداد اللہ صاحب کے ساتھی، حاجی امداد اللہ صاحب کی تقریر اس پر موجود۔ اس کتاب میں 2 حدیثیں لکھی ہیں۔ پہلی حدیث سنو،
حضور کے چچا حضرت عباس کے گھر میں وہ سارے گھر والے جمع ہو کر میلاد منا رہے تھے. گھر والے جمع ہو کر آواز کیا منا رہے تھے؟ آواز اونچی میلاد منا رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضور آپ کا میلاد منا رہے ہیں. فرمایا تمہارے لیے بخشش ہو گئی. کتاب کا نام میں نے بتا دیا، حوالہ غلط ہو تو جس چوک میں چاہو کھڑے ہو کے مجھے سزا دے دینا، اور حوالہ غلط نہیں ثابت کر سکتے. میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، میں کہوں گا آؤ میرے ساتھ مل کے میلاد مناؤ. دوسری حدیث، صحابہ جمع ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، صحابہ جمع ہو کے کہہ رہے ہیں آج کا دن ہے، یہی دن ہے. حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضور آپ کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا تم سب کے لیے میری شفاعت ہو گئی. یہ دونوں حدیثیں میں نے سنائی ہیں، دونوں حدیثیں میں نے سنائی. جنگ اخبار میں میرے مضمون میں چھپ چکی ہے، پرنٹڈ موجود ہے. آج تک کوئی ان کو غلط ثابت کر سکا؟ اونچی. باقی یہ کہنا میں نے پہلے کہہ دیا، یہ لکھ کے دو کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا. یہ کبھی نہیں لکھیں گے کیونکہ نہ یہ قانون ہے نہ یہ دلیل ہے. تو سن لو میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، سن لو، میلاد منانا بہت سعادت ہے، نیکی کا کام ہے، مستحب ہے، بڑا پیارا ہے. ہم مناتے ہیں انشاءاللہ، مناتے کوئی ہمیں روک سکتا؟ اونچی گئیے. روکنے والے ختم ہو جائیں گے، میلاد کا سلسلہ ختم. سمیٹ لاؤ، یہ تقریر ختم ہونے والی نہیں، کم از کم 4 گھنٹے کی ہے. سمیٹتا ہوں. کہتے ہیں یہ تم اتنی فضول خرچی کرتے ہو، ایک لائٹ لگا لو بڑی، اتنی ساری لائٹیں لگاتے ہو، یہ کیا ہے؟ کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا اللہ نے سکھایا. کس نے سکھایا؟ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ نے ایک سورج بنا دیا کافی تھا، چاند بنا دیا کافی، اللہ نے اتنے سارے ستارے کیوں بنائے؟ یہ اس نے ہمیں سکھایا ہے جب میلاد مناؤ تو چراغاں کیا کرو. دیکھو نا، آپ نے جلسہ سجانا تھا، فرش بچھایا، پھول لگائے، ٹینٹ لگائے، سب سارا اہتمام کیا، تیاری کی ہے، پھول ڈالے، آگے نعرے لگا رہے ہو، یہ ساری تیاری کر رہے ہو کیوں؟ کسی کو بلانا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو کائنات میں لانا تھا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، سورج چاند ستاروں کے کمکمے لگائے، سبزہ زار بنائے اور حبیب سے کہا تشریف لے آؤ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مسلم شریف کی حدیث آپ کو بہت علماء نے سنائی ہوگی. مسلم شریف میں حدیث موجود، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا. صحابہ نے آمد مصطفیٰ کا جشن منایا. حدیث ہے مسلم شریف میں، حضرت ابو بردہ اسلمی نے اپنی پگڑی کھول کے نیزے سے باندھی، جھنڈا بنا لیا، حضور ناقہ پر سوار ہے، لوگ چھتوں پر چڑھ گئے، بچے گلیوں میں پھیل گئے، سب کے سب یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. پتا چلا نبی کی آمد پر جھنڈے لگانا، نبی کے نام کے نعرے لگانا صحابہ کی سنت ہے. صحابہ کی. اور میں نے آپ کو بتا دیا جس کا دین میں ثبوت موجود ہے اس کو بدعت کہہ سکتے. کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا؟ میں جلوس کی حدیث سنا رہا ہوں.
نعرے سنا رہا ہوں حضور کی آمد. آگے بچیاں دف بجا رہی ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ہم پر 14ویں کا چاند چڑھ آیا, ودا کی گھاٹیوں سے اس کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا. ایک دن, سال, مہینہ, کب تک؟ جب تک دعا کرنے والا دعا کرتا رہے, قیامت تک اس کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا. نبی کے سامنے بات کی جا رہی ہے, نبی ٹوک نہیں رہے تو صحابہ سے ثبوت تو پیش کر رہا ہوں کہ حضور کا جشن منانا قیامت تک ہم پر واجب ہو گیا. مگر انہوں نے ماننا. آپ لوگوں کی اجازت ہے ان کو ایک لطیفہ سنا دو؟ سنا دو, ناراض تو نہیں ہوگا؟ پکی گل. ایک ڈاکٹر صاحب تھے. ڈاکٹر جانتے ہو؟ آج کل کے ڈاکٹر نہیں, وہ تو بہت زیادہ ڈاکو بن گئے. سارے ایک جیسے نہیں, اچھے بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھے, ان کے پاس مریض آتے تھے, جی اس کو بخار ہو گیا, اس کو سر میں درد ہو گیا, اس کی ٹانگ میں درد ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک ہی دوا دیتے تھے پیٹ کے کیڑوں کی. پیٹ کے کمپاؤنڈر حیران, اس کو بخار چڑھا, اس کو بھی کیڑوں کی دوا, اس کے سر میں درد ہے, اس کو بھی کیڑوں کی دوا, اس کی ٹانگ میں درد ہے, اس کو بھی کیڑوں کی دوا. اور حیران ہوتا سارے لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے. ایک دن ایک لڑکا درخت پر چڑھ گیا اونچا, اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا, گر گیا, اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. اس کو بھی اسی ڈاکٹر کے پاس لے آئے. کمپاؤنڈر کہنے لگا آج دیکھتا ہوں اس کو کون سی دوا دیتے ہیں. اس نے اس کو بھی وہی دوا دے دی, پیٹ کے کیڑوں کی دوا. اور کمپاؤنڈر چیخا, اور ڈاکٹر صاحب یہ گرا ہے, اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں. ڈاکٹر نے کہا کیڑا تھا نا, جبھی تو چڑھا تھا. کیڑا تھا نا, اسی لیے تو چڑھا تھا. وہ کیڑا ان لوگوں کو ماننے پتہ ہے ان کو سچ کیا ہے, مگر وہ کیڑا ماننے. انہوں نے ماننا نہیں, ہم نے چھوڑنا. قیامت تک شکر اس نبی کے آنے کا. حضور نے پوچھا بچیوں تم کون ہو, کس بات کی خوشی؟ انہوں نے کہا ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی. انصار کا گھرانہ عالی گھرانہ ہے, بڑے خاندان کی بچیاں بنو نجار کی. کس بات کی خوشی؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی. خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی.